جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامن کوا میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کی کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک نوعمر لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر سردار کی خدمت میں لایا گیا۔ لڑکے نے تھیلا سینے سے چمٹا لیا تھا۔ سردار نے وہ تھیلا اسے چھین لیا تو وہ لڑکا منت سماجت اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو کچھ نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہیں وہ برائے کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی تو فکر نہیں مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے، آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس کی وجہ سے پوچھی تو بچے نے اس کو بتایا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑے مصائب جھیل کر سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے چھین گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، میاں صاحب زادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہا اور تھیلا بچے کی جانب پھینک دیا۔ اس کی بات تو ختم ہوگی مگر ادھر بچے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ سوچتے سوچتے اس بچے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و قلم کے حوالے کرنے کی بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ بچے کے اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ اس نوعمر لڑکے نے تحصیل علم کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر ڈالا، اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس بچے کو زمانے نے امام غزالی کے نام سے پہچانا، جو کہ علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر آج تک جگمگا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اردو امیزنگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔